گیا ہے یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ عبادت بے ریا۔ ذرا اپنا دعا سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ایک بندہ 100 سال بغیر دکھاوے کے عبادت کرتا رہے، ایک دن ایک رات نہیں، 1 سال 2 سال نہیں، کتنا عرصہ؟ 100 سال بندہ بغیر دکھلاوے کے، خالص اللہ کے لیے، کوئی دکھلاوا نہیں ہے، کوئی ریاکاری نہیں ہے۔ 100 سال ایک بندہ بغیر دکھاوے کے عبادت کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، ادھر ایک بندہ تھوڑی سی دیر کے لیے داتا لجویری کے قدموں میں بیٹھ جائے، ادھر ایک بندہ تھوڑی سی دیر کے لیے شہنشاہ بغداد کے قدموں میں بیٹھ جائے، یہ جو ایک لمحہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں گزرا ہے نا، یہ 100 سالہ بغیر دکھاوے والی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں ماں باپ بھی وہ عطا فرمائے ہیں جو اولیاء اللہ سے پیار کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہمارے ماں باپ اولیاء اللہ سے پیار کرنے والے تھے، آگے جو ان کی نسلیں ہیں وہ بھی اللہ کے ولیوں سے پیار کر رہی۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا فائدہ کتنا ہے۔ 100 سال یار تھوڑے نہیں ہوتے، ایک بندے کی 50 سال 60 سال زندگی ہے، اس میں سے وہ کتنے سال کام میں لگا رہتا ہے، سویا رہتا ہے، کیا اس میں کتنا اس کو ٹائم ملنا ہوتا ہے عبادت کا۔ اور اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ 100 سال بندہ بغیر دکھاوے کے عبادت کر لے، ایک بندہ تھوڑی سی دیر کے لیے کسی اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھ جائے، اپنے پیر صاحب اپنے مرشد کی صحبت میں بیٹھ جائے، 100 سال والا سیڈ بھی ہو جائے گا، یہ اس سے آگے نکل جائے گا۔ اس لیے تو سلطان بہو کہتے ہیں نا، مرشد دا دیدار بہو میں تو لکھ کروڑا حجا۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ اے تن میرا چشمہ ہووے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہو، یہ سارا جسم میری آنکھیں بن جائے، میں پھر بھی اپنے مرشد کو دیکھ کے میں سیر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ مرشد کو دیکھنے کی، پیر کو دیکھنے کی، ولی اللہ کو دیکھنے کی فضیلتیں بڑی ہیں۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ عبادت بے ریا۔ بغیر دکھاوے کے جو 100 سالہ عبادت ہوتی ہے، ولی اللہ کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بندہ بیٹھ جائے، یہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا اس سے آگے نکال دیتا ہے بندے کو۔ ہم اس لیے کہتے ہیں داتا صاحب جایا کرو، ہم اس لیے کہتے ہیں شہنشاہ بغداد کے قدموں میں بیٹھا کرو، ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھا کرو۔ جب بیٹھو گے تو کیا ہوگا؟ ایک بندہ 100 سال عبادت کرتا رہا، آپ اس سے بھی آگے نکل جائیں گے۔ مرشد دا دیدار باہو، مرشد دا دیدار باہو، مرشد دا مل کر محبت سے، مرشد دا دیدار باہو، مرشد دا مینو لکھ کروڑا حجا ہو، اے تن میرا چشمہ ہوئے میں مرشد ویکھنا رجا ہو۔ شہر بغداد کے ٹکڑے منگسا، کیونکہ آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے میں بغداد والے کی باتیں ہونی ہے، 11ویں والے پیر کی باتیں ہونی ہے، بڑی 11ویں شریف ہمارے پاس آ گئی ہے۔ اب ولیوں کے جو ہے سلطان ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شہر بغداد کے ٹکڑے منگسا نالے رلسا سنگ فقیرا۔ شہر بغداد بھی کی ہے نشانی جتھے اچھیاں لمبیاں چیلا۔ بڑے بڑے اللہ کے ولیوں نے اور میرے آپ کے امام نے جب غوث پاک کی شان کو دیکھا تو انہوں نے کہہ دیا، وہ کہتے ہیں واہ واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو
شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. تجھ سے در سے سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. امام احمد رضا خان تو دعائیں مانگتے رہے ہیں کہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں التجا کرتے رہے ہیں کہ آپ کی غلامی کا پٹا قیامت تک میرے گلے میں رہے. تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شہدا تیرا. تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شہدا تیرا. تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا. اللہ پاک نے شہنشاہ بغداد کو اتنی شانیں عطا فرمائی ہے. میرے بھائیوں، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ عبادت بیریا. تھوڑی سی دیر کے لیے کسی ولی کے پاس بیٹھ جانا 100 سالہ بغیر دکھاوے کی عبادت سے بھی بہتر کام ہے. اللہ کے ولیوں کو اللہ نے شانیں عطا فرمائی ہے. اور سنیے، صحیح بخاری کی میں آپ کو حدیث سنانے لگا ہوں. کون سی کتاب کی؟ صحیح بخاری. جو کہتے ہیں نا باپ بیٹے شاہی کوئی نہیں، جو اس طرح کے جملے نکالتے ہیں، ولیوں سے بغض رکھتے ہیں، ولیوں کو اذیت دیتے ہیں، ولیوں سے دشمنی رکھتے ہیں. صحیح بخاری کی میں آپ کو حدیث سنانے لگا ہوں. حدیث قدسی ہے، میرے آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. میں اس کے ساتھ اعلان، دو بندوں کے بارے میں آتا ہے، ایک سود خور کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ سود خور کے بارے میں قرآن میں یہ آیا ہے کہ اللہ نے فرمایا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اور دوسرا کون ہے؟ حدیث قدسی میں آیا ہے جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے. کہتے ہیں داتا صاحب کیوں جاتے ہو جی؟ داتا صاحب تمہیں جانے سے کیا ملتا ہے؟ اپنا وہ اندر کا بغض نکالتا ہے، داتا صاحب کے خلاف باتیں، غوث پاک کے خلاف باتیں. وہ شاعر کہتا ہے نا، کبھی غوث و خواجہ کے ناموں سے الجھے، کبھی غوث و خواجہ کے ناموں سے الجھے، مزاروں سے الجھے، درباروں سے الجھے. یہ الجھتے ہیں نا، یہ کیوں الجھتے ہیں؟ اصل مسئلہ کوئی اور ہے، اصل پریشانی کوئی اور ہے. اب جو بندہ بھی تکلیف دے گا ولی اللہ کو، صحیح بخاری کی میں نے آپ کو حدیث سنا دی ہے، جو بندہ بھی اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھے گا اس کے ساتھ اللہ کا اعلان جنگ ہے. ایک سود خور کے ساتھ اور دوسرا ولیوں کے گستاخ کے ساتھ. آپ جو کہتے ہیں باپے تے شاہی کوئی نہیں ہے، وہ صحیح بخاری کی حدیث کا جواب دے تو پھر پتہ چلے گا نا وہ کیا کہہ رہے ہیں ان اولیاء اللہ کے بارے میں. یہ وہ اولیاء اللہ ہے جن کو اللہ پاک نے شان عطا فرمائی. شہنشاہ بغداد 11ویں والے پیر، دیکھیں اللہ نے ان کو کتنی شان عطا فرمائی ہے. نجیب الطرفین سید، نجیب الطرفین سید ہے. مطلب کیا ہے؟ باپ کی طرف سے بھی سید، ماں کی طرف سے بھی غوث پاک سید ہے. بندہ ایک طرف سے ہی سید ہو جائے، سید ہونا یہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہے، یہ کوئی چھوٹا رتبہ ہے. حضور کے رشتہ دار، ذرا بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ. آلے رسول، آلے رسول ہونا یہ بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اور یہ چاہنے سے نہیں ملتا. ھذا من فضل ربی، علی اللہ کا فضل ہے جس کو اللہ عطا فرماتا. یہ اللہ کا فضل، اللہ جس کو عطا فرما دے. تو غوث پاک پر اللہ کا فضل کتنا ہوا؟ غوث پاک والد کی طرف سے بھی سید اور ماں کی طرف سے بھی سید، ڈبل اللہ پاک نے آپ کو شان عطا فرمائی ہے. ایک کی طرف سے بھی ہو جاتے تو سبحان اللہ، لیکن یہاں دونوں طرف سے غوث پاک کو اللہ پاک نے شان عطا فرما دی. یہ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں. اور جب دنیا میں تشریف لائے غوث پاک تو کیا ہوا کہ آپ کے لب مبارک، ہونٹ مبارک ہل رہے تھے، تو کسی نے سنا تو کہہ رہے تھے اللہ اللہ. ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. اچھا، یہ اللہ اللہ جو کہہ رہے تھے اس لیے کہہ رہے تھے کہ غوث پاک پیدائشی اللہ کے ولی ہیں. غوث پاک پیدائشی اللہ کے ولی ہیں. سارے بولے غوث پاک اللہ کے پیدائشی ولی اللہ. پیدائشی، پیدا ہوتے ساتھ ہی سحری سے لے کے افطاری تک ماں کا دودھ ہی نہیں پیتے تھے غوث پاک. ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. تو پتہ چل گیا پیدائشی اللہ کے
वली है। माँ को छींक आती थी, माँ को जब छींक आती थी माँ कहती थी अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपको पता है उसके जवाब में यरहमुका कहना वाजिब हो जाता है जो सुनता है। गौस पाक के बारे में भी ये आता है, माँ के पेट में होते थे, माँ को छींक आती थी, माँ की छींक का जवाब माँ के पेट में दिया करते थे गौस पाक। और माँ के पेट में रह कर ही गौस पाक ने 18 सिपारे ज़बानी याद कर लिए थे। कोई बंदा कह सकता है कारी साहब कैसे हो सकता है, अकल नहीं मानती। तो मैं उसको कहता हूं अंदर साहब करामत कहते ही उसको जिसको अकल ना माने। अब ये बात जिसको समझ आई है वो कहते सुभान अल्लाह। करामत किसको कहते हैं जो अकल में, करामत किसको कहती है जो अकल में। कुरान मजीद में वो मलका बिल्किस वाला वाकया तख्त वाला नहीं पड़ा, अकल में आता है? कोई नहीं आता। कैसे यमन से शाम में मलका बिल्किस का तख्त आ गया, कुरान में यह वाकया मौजूद है। अब उसको जो इनकार करेगा वो तो वैसे ही काफिर हो जाएगा, वो तो वैसे ही काफिर हो जाएगा, तो उस वाकये का इनकार करेगा। अब अकल नहीं मानती, यमन में एक चीज है वो शाम में आ गई है, अकल नहीं मानती, पलक झपकने से पहले पहले अल्लाह के वली ने हाजिर कर दी है, अकल नहीं मानती। इसी को तो करामत कहते हैं, इसी को तो करामत कहते हैं, इसी चीज को करामत कहते हैं कि गौस पाक माँ के पेट में थे, माँ कुरान मजीद की तिलावत किया करती थी, 18 सिपारे ज़बानी गौस पाक ने माँ के पेट में याद कर लिए। ये गौस पाक की करामतें हैं और बहुत ही ज्यादा गौस पाक की करामतें हैं। क्यों ना हो, जिस रात गौस पाक ने पैदा होना था ना, गौस पाक के वाली साहब की ख्वाब में प्यारे आका तशरीफ ले आए। जरा बुलंद आवाज से कहते हैं सुभान अल्लाह। हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह की ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए। हम तो दुआएं करते रहते हैं तेरी जब के ईद होगी तभी मेरी ईद होगी, मेरे ख्वाब में तुम आना मदनी मदीने वाले। यहाँ तो आशिक कहते हैं कि मेरे घर भी हो जाए चरागा। या रसूलुल्लाह यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। या रसूल अल्लाह कदी आओ गरीबा दे महल्ले, या रसूल अल्लाह जे आ जाओ ते मैं पलका बिछावा। आशिक तो कहते रहते हैं। यहाँ हुजूर गौसे पाक के जो वाली थे उनकी ख्वाब में आ गए थे। जरा बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए, गौस पाक के वाली साहब की ख्वाब में आकर इरशाद फरमाया या अबा सालेह आताकल्लाहु इब्नन सालिहन व हुवा वलियुन व महबूबी व महबूबुल्लाह। ए अबू सालेह, आज की रात अल्लाह ने तुझे बड़ी शानों वाला बेटा अता फरमाना है, जिसके बारे में नबियों के सरदार फरमा दे आज की रात में अल्लाह ने वली बेटा अता फरमाना है। वह महबूबी व महबूबुल्लाह, फिर मेरा भी महबूब होगा, अल्लाह का भी महबूब होगा। हम कितने खुशकिस्मत हैं, हम कितने खुश नसीब हैं। हम उस गौसे पाक से प्यार करते हैं, हम उस गौस की हर माह 11वीं दिलाते हैं जिसकी खुशखबरी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई। फरमाया आताकल्लाहु इब्नन सालिहन, अल्लाह तुझे नेक साले बेटा अता फरमाएगा। और फिर यहां पर हुजूर ने यह भी फरमाया जिस तरह नबियों रसूलों में अल्लाह ने मुझे मकाम और मर्तबा अता फरमाया है, ऐसे ही तुम्हारे बेटे को अल्लाह वलियों में मकाम और मर्तबा अता फरमाएगा। जरा बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। वो आपके सामने ही है, अल्लाह ने भी कैसी शान, कितने वली हैं, कितने औलिया अल्लाह है, कितने औलिया अल्लाह है। हर किसी का साल बाद उर्स होता है, हर किसी का साल बाद लंगर चलता है, लेकिन ये कितना प्यारा वली है, हर महीने ही इसका लंगर चलता है। हर किसी का सालाना उर्से पाक, सालाना उर्से पाक, सालाना उर्से पाक। और गौस पाक की शान देखे क्या मिली है वलियों में, हर महीने उर्से पाक, हर महीने उर्से पाक हो रहा है गौस पाक का। अल्लाह ने इतनी शानों वाला वली मेरे भाइयों हमें अता फरमाया है। अब जो प्यार करते हैं, जो मोहब्बत करते हैं, वो बड़े खुश नसीब है। मैंने एक शेर के अंदर शुरू में बात समझा दी है, यक जमाना सोहबत बा औलिया बेहतर अल 100 साला इबादत बेरिया। एक बंदा 100 साल
इबादत करता रहे, छुप के इबादत करे, अल्लाह की रजा के लिए करे। ये बंदा एक साइड पे, दूसरा बंदा थोड़ी देर के लिए दाता अली जवेरी के कदमों में बैठ जाए, ये बंदा उससे आगे निकल जाएगा। ये बुजुर्गों ने दीन फैसला कर गए हैं, औलिया अल्लाह इस उम्मत के ये फैसला कर गए हैं कि अल्लाह के वली की सोबत में एक लम्हे के लिए बैठना इतना बड़ा काम। क्यों? निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। चोर आ गया था गोस्पा के घर में चोरी करने के लिए, अब उधर से बुलावा आ गया जी, फला शहर में फला मकाम पर अबदाल की जरूरत है। गोस्पा ने फरमाया इसे ले जाओ। जरा बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। क्यों ले जाओ? इसलिए कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। कैसी कैसी फिर तकदीरें बदली हैं अल्लाह के इस वली ने मेरे भाइयों। अल्लाह पाक ने इसको इतनी शान अता फरमाई है। और ये बात भी याद रखें, ये जो अल्लाह के वली होते हैं गरीबों से बड़ा प्यार करते हैं, गरीबों से बड़ा। असल पीर होता ही वही है जो गरीबों से प्यार करने वाला। गरीब परवर गरीबों को पालने वाले होते हैं ये जो औलिया अल्लाह होते हैं, गरीबों के लिए खजाने खोल देते हैं। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह भी ऐसे ही थे मेरे भाइयों, गरीबों से बड़ा प्यार। एक मरतबा एक गरीब आ गया गौस पाक की बारगाह में, आकर कहने लगा जी मैं दरिया के किनारे खड़ा था, मैंने एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना था, लेकिन मेरे पास एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने के लिए जेब में पैसे नहीं थे। मैंने उस कश्ती वाले के बड़े तरले किए कि मुझे बिठा लो और वहां उतार देना। उसने कहा नहीं तुम्हारे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हें नहीं बिठा सकता। गरीब था, आपको पता है गरीबी कितना बड़ा रोग है। रोगा विचो रोगे दादा जिसका नाम गरीब, रोगा विचो रोगे दादा जिसका नाम गरीबी, कंध वहा के लंग जा दे रिश्तेदार करीबी। फिर बड़ा बड़ा करीबी बंदा भी होता है ना, जो पहले कहता था तू मेरा भाई है, तू मेरा फला है, जब वो गरीब हो गया बस वो फिर भाई गया। फिर गरीबों को कोई नहीं पूछता, थोड़े से पैसे आ जाए फिर वो कहता जी दाता नगर का जो एरिया ये तो अच्छा है ही नहीं, ये दाता नगर का एरिया अच्छा, और बदामी बाग ये तो अच्छा ही नहीं है। सारी जिंदगी यहाँ पे जमा पला खाया पिया, उसकी तरबियत सब कुछ इसी इलाके में, सब कुछ 6 कलमे नमाज वुज़ू सब कुछ कहाँ सीखा? इसी मोहल्ले में सीखा। अब जरा पैसा ज्यादा आ गया, ये बल्ला ठीक नहीं है, वो छोड़ के वो सारे रिश्तेदारों से दूर, कहते हैं चल बोले यार चल उठे चलिए, वो फिर उधर ही चला जाता है। क्यों? अब पैसा ज्यादा आ गया ना, अब गरीब उसको अच्छे नहीं लगते। अब पैसा ज्यादा आ गया था, उसको चाहिए था यहाँ देता, अपने गरीब रिश्तेदारों से प्यार करता, मोहब्बत करता, उनको भी मजबूत करता। अल्लाह के जो वली होते हैं अल्लाह पाक ने इनको इतनी शान अता फरमाई है, गरीबों से ये प्यार करने वाले होते हैं। अब गौस पाक की बारगाह में ये बंदा आया ना, गौस पाक का एक बंदा आया, उसने नजराना दिरमों का पेश किया गौस पाक की बारगाह में। आपने फरमाया ये नजराना उस फकीर को अता फरमा दो, उस गरीब को अता फरमा दो। और उसको कहा उस जाकर कश्ती वाले को कहना कि कभी कभार अगर कोई गरीब आ जाए करे उसको वैसे ही बिठा के छोड़ आया करो। जरा बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। उस गरीबों से इतना प्यार गौस पाक को। आजकल के पीर आपके सामने है, पीर साहब ने रहायश वहां रखनी है जहां फुल प्रोटोकॉल, खाना भी अच्छा, रहायश भी अच्छी, गाड़ी भी मिले, हर सहूलत मिले, पीर साहब ने रहायश वहां रखनी है। लेकिन जो पीरों के पीर है, जो 11वीं वाले पीर है, इनकी सीरत सुनिए मेरे भाइयों। हज करने के लिए गौस पाक जा रहे थे, कहां जा रहे थे? सारे बोले कहां जा रहे थे? अल्लाह गौस पाक के सदके में हम सबको भी हाजी बनाए। अल्लाह पाक गौस पाक के सदके में जितने भी इस वक्त मस्जिद में मौजूद है सबको अल्लाह हज बैतुल्लाह की सआदत अता फरमाए। तो ये उसका करम है, होदे दुआएं मांगते रहना चाहिए। गौस पाक हज करने के लिए जा रहे हैं। अब रात का वक्त हुआ, एक गांव में क़याम करना था, रात का वक्त गुजारना था। अब जब वहां ठहरना था तो बड़े बड़े अमीर लोग आ गए गौस पाक के पास। किसी ने कहा जी मेरी तरफ तशरीफ ले आए, किसी ने कहा जी मेरी तरफ तशरीफ ले। जारी बात है, आपको पता है गौस पाक कोई आम बंदे तो थे नहीं, मशहूर और मारूफ बंदे थे।
غوث پاک درس دیتے تھے تو آپ کے درس میں 70,000 بندے آیا کرتے تھے، بغیر سپیکر کے جتنی آواز پہلے بندے کو اتنی ہی آواز آخری بندے کو. ذرا بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ. اچھا یہ جو آواز سے آ رہی ہے پھر وہی سوال ہوگا، لوگ کہیں گے کہ کیا صاحب عقل نہیں مانتی، 70,000 بندہ ہو، پہلے بندے کو بھی آواز جا رہی ہے آخری کو بھی جا رہی ہے، عقل نہیں مانتی. ہم اس کو کہیں گے کرامت کے منکر، تجھے پتہ نہیں یہ کرامت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کرامت ہے. اگر وہ کہ یہ کرامت کیا ہوتا ہے، اس کو پھر آپ نے ملکہ بلقیس کے تخت والا واقعہ سنا دینا ہے. 19واں سپارہ بھی یاد کر لیں، وہ بھی کھول کے آپ نے رکھ دینا ہے. اس کو کہنا پڑھ سورہ نمل پڑھ، تجھے پتا چلے ملکہ بلقیس کا تخت ایک اللہ کا ولی کیسے یمن سے ملک شام میں لایا تھا. وہ آپ نے اس کے سامنے کھول کے رکھ دینا ہے. تو یہ کرامت ہوتی ہے جو بات عقل میں نہیں آ رہی. جیسے دیکھیں نا، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب مسجد بنائی، لوگوں کو تشویش ہوئی قبلہ درست نہیں ہے. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا تھا؟ فرمایا اللہ اکبر، آ جاؤ سارے میرے پیچھے نماز پڑھو. سب نے نماز پڑھی. داتا صاحب نے لاہور کے لوگوں کو خانہ کعبہ دکھا دیا. عقل نہیں مانتی. کیوں نہیں مانتی؟ اس لیے کہ یہ کرامت ہے. یہ کیا ہے؟ کرامت ہے. تو میرے بھائیو، غوث پاک بڑے مشہور و معروف آدمی تھے. حج کرنے کے لیے جب گاؤں میں قیام کیا، بڑے بڑے امیر لوگ آ گئے. کہتے ہیں جی، کوئی کہتا ہے میرے پاس آ جائے، کوئی کہتا ہے میرے پاس آ جائے. لیکن غوث پاک نے ایک بڑا ہی پیارا اعلان فرمایا، سن کے خوشی ہو جائے گی. اور آج کے پیروں کے لیے جو پیری مریدی کرتے ہیں، 11ویں والے پیر کی زندگی سے بہت ہی پیارا سبق. وہ سبق کیا ہے؟ غوث پاک نے فرمایا آج کی رات میں اس کے گھر میں قیام کروں گا جو اس گاؤں میں سب سے زیادہ غریب ہے. ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. یہ ہوتے ہیں پیر، پیروں کے پیر. واہ کیا مرتبہ، واہ کیا مرتبہ ہے وہ صاحبانہ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم والا تیرا. اتنا بڑا پیر کہتا ہے قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ. اتنا بڑا پیر جس کا یہ اعلان ہے میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے. اتنا بڑا پیر. اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ رات میں نے اس کے گھر میں گزارنی ہے جو سب سے زیادہ غریب ہے. پھر ان کو بتایا گیا جی فلاں مائی بابا ان کی چھوٹی سے کلی ہے، سب سے زیادہ اس گاؤں میں غریب وہی کرانا ہے، وہی ہے. حضور غوث پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر میں نے رات وہی گزارنی ہے. اب آپ کو پتہ ہے پیروں کے پیر ہے اور وقت کے عالم محدث فقیہ تھے. لوگ نذرانے لے کر آ رہے ہیں، تحفے تحائف لے کر آ رہے ہیں. وہ غریب آدمی جس کا گھر خالی تھا، اس کا گھر غوث پاک کے نذرانوں سے بھر گیا. ذرا بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ. غوث پاک جب صبح ہوئی نا، غوث پاک نے یہ نہیں فرمایا مریدوں کو کہ یہ میرے آستانے پہ چھوڑ آؤ، یہ جتنے بھی تحفے آئے ہیں یہ میرے آستانے پہ چھوڑ آؤ، میں نے آگے جانا ہے، میرے پاس اب وقت نہیں ہے، تم اس کو میرے آستانے پہ چھوڑ آؤ. غوث پاک نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ جس کے گھر میں قیام کیا تھا سارے تحفے تحائف اس کو عطا فرما دیے. وہ جو پورے گاؤں میں غریب تھا، غوث پاک نے ایک رات گزاری اس کو امیر بنا دیا. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی، بدلتی ہزاروں کی، بدلتی ہزاروں کی. کیسی کیسی پھر تقدیریں بدلتی ہے. یہ ہے 11ویں والے پیر. اور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے بڑے اللہ کے ولیوں نے بھی پیار کیا ہے. میاں شیر بانی شیر محمد شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ سارے جانتے ہیں کتنے بڑے اللہ کے ولی ہوئے ہیں. ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. میں نے تو آپ کو پہلے کہا ہم ولیوں سے پیار کرنے والے ہیں، ولیوں سے محبت کرنے والے ہیں. زور لگا کر کہہ دیں سبحان اللہ. میاں صاحب کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، وہ کافی عرصہ میاں صاحب کے ساتھ رہا. جب کافی عرصہ ساتھ رہا تو ایک دن اس نے دیکھا کہ میاں صاحب کے گھر میں دیوار پہ لکھا تھا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیع اللہ. جس کو سمجھ آ گیا وہ کہتے سبحان اللہ. میاں شیر ربانی کے گھر میں ان کی دیوار پہ لکھا ہے. غوث پاک سے ان کی محبت دیکھیں ذرا. دیوار پہ لکھا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیع اللہ. اس کا مطلب یہ ہے
اے شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے واسطے مجھے کچھ عطا فرمائے. ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. اچھا وہ جو منکر تھا جو میاں صاحب کے پاس گیا کافی عرصہ رہا بڑا متاثر ہوا میاں صاحب سے نا. اس نے دیکھا سنتوں کے پابند ہے فرائض کے پابند ہے بڑا متاثر ہوا میاں صاحب سے. لیکن جب اس نے یہ جملہ لکھا دیکھا تو کہنے لگا جی آپ بھی ایسے ہی ہیں آپ مردوں سے مانگتے ہیں زندوں سے مانگنا چاہیے. زندوں سے مانگیں گے تو زندہ دے گا نا مردے کیا دیں گے. وہ یہ بات کہہ کے جب جانے لگا نا میاں صاحب پھر اللہ کے ولی. میں کہتا ہوتا ہوں کہ مولوی علماء عالم دین دلیلیں دیتے ہیں قرآن میں یہ لکھا ہے حدیث میں یہ لکھا ہے. میں یہ کہتا ہوتا ہوں اور اللہ کے ولی دلیل نہیں دیتے اللہ کے ولی کر کے دکھا دیتے ہیں. داتا صاحب پہ اعتراض ہوا قبلہ ٹھیک نہیں ہے داتا صاحب نے کر کے دکھا دیا. پھر شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں دربار ہے یہ جمعہ پڑھا رہے تھے اپنی مسجد میں بیٹھ کے جمعہ واقعہ میں راج بیان کر رہے تھے. ایک بندہ کھڑا ہو گیا وہ کہنے لگا جی عقل نہیں مانتی ایک عقل نہیں مانتی کیسے بندہ پہلے آسمان پہ پھر دوسرے پہ پھر تیسرے پہ میری عقل نہیں مانتی. تو شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ نے زمین پہ ہاتھ مارا اور پہلے آسمان کو ہاتھ لگا کے واپس آ گئے اور اس کو کہا پہلے آسمان تک تو محمد کے غلاموں کا غلام ہاتھ لگا کے آ گئے حضور کی شان کا عالم کیا ہوگا. یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم. تو ولی اللہ جو ہوتے ہیں یہ کر کے دکھاتے ہیں. جب میاں صاحب نے اس نے اعتراض کیا نا آپ نے یہ کیا جملہ لکھا ہوا ہے مدد تو زندہ لوگوں سے مانگنی چاہیے آپ مردوں سے مانگتے ہیں. آپ نے فرمایا ادھر ٹھہر جا. تو میاں صاحب نے بلند آواز سے نعرہ لگایا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ. جب نعرہ لگایا نا اسی وقت وہ اس بات سامنے آ گئے. اس بندے نے دیکھا نورانی چہرے والا سفید داڑھی والا خوبصورت چہرے والا بابا جی سامنے آگے ہے. میاں صاحب نے کہا تم کہتے ہو ہم مردے سے مانگتے ہیں یہ دیکھو یہ زندہ ہے تمہارے سامنے کھڑے ہم ان سے مانگتے ہیں. یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم. ہر ماہ ہی 11ویں ہوتی ہے غوث پاک کی 11ویں والا پیر بڑے مشہور ہے. نام کئی لوگ تو ایسے ہوگے جن کو نام بھی نہیں پتا ہوگا لیکن وہ کہتے ہیں 11ویں والے پیر. اب یہ جو مہینہ ہے کہتے ہیں جی بڑی 11ویں کا مہینہ ہے. تو 11ویں والے پیر کیسے مشہور ہو گئے مختلف علماء کی توجیحات علماء نے بیان کی ہے. ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے غوث پاک کے والد سے لے کے ان کے جو سلسلہ نسب اوپر تک جاتا ہے امام حسن تک یہاں تک یہ جو واسطے بنتے ہیں 11 واسطے بنتے ہیں. کتنے واسطے بنتے ہیں 11 واسطے بنتے ہیں. اس کی نسبت سے آپ کو 11ویں والا پیر کہا جاتا ہے. اور کچھ علماء نے یہ کہا جو آپ کے پیروں کا سلسلہ طریقت ہے یہ بھی 11 واسطوں سے مولا علی تک پہنچ جاتا ہے اس لیے آپ کو 11ویں والا پیر کہتے ہیں. اور مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی پیاری بات کی. مفتی صاحب فرماتے ہیں غوث پاک اپنی زندگی میں ساری زندگی 12ویں مناتے رہے. ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. 12ویں میلاد النبی مناتے رہے اور اتنے خلوص کے ساتھ اتنے پیار کے ساتھ اتنی محبت کے ساتھ 11ویں 12ویں مناتے رہے. اتنے پیار سے 12ویں منائی. مفتی صاحب کہتے ہیں غوث پاک کی خواب میں حضور تشریف لائے فرمایا تم نے 12ویں نہیں چھوڑی ہم نے تمہیں 11ویں عطا فرما دی. ذرا بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ. حضور نے 11ویں عطا فرمائی ہے. پتہ چلا یہ سرکاری عطیہ ہے یہ سرکاری عطیہ ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ ملک پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں غوث پاک کی 11ویں گج بج کے منائی جاتی ہے. غوث پاک کے چاہنے والے غوث پاک کے ماننے والے اور یہ خدائی لنگر ہے. یہ کون سا لنگر ہے یہ کون سا لنگر ہے خدائی لنگر ہے. اس لنگر کو کوئی باندھے. خواجہ نظام الدین اولیاء کا لنگر چلتا تھا نا اتنا لنگر چلتا تھا خواجہ نظام الدین اولیاء کا 11 اونٹ صرف اس کام کے لیے ہوتے تھے نمک مرچ مسالہ اٹھانے کے لیے. ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں غریبوں کو پالنے والے ہوتے ہیں. خود تو وہ روزہ رکھتے تھے خود تو وہ روزے کی حالت میں ہوتے تھے لیکن مخلوق خدا کے کھانے کا بندوبست دیکھیں کتنا ہو رہا ہے. 11 اونٹ وہ ہوتے تھے جن پہ نمک مرچ مسالے وغیرہ ہوتے تھے. اتنا لنگر امیر بھی کھاتا تھا غریب بھی کھاتے تھے. اب بادشاہ کے جو
ہے تھے وزیر مشیر، ان کو بڑا حسد ہوا، وہ کہنے لگے جی بادشاہ تو آپ ہیں، بادشاہ یہ بنا بیٹھا ہے، بادشاہ تو آپ ہیں، ان کے فقیر بازار میں آتے ہیں سب کچھ لے کے چلے جاتے ہیں، ہمارے لیے کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ بادشاہ نے منع کر دیا، بادشاہ نے کہا کہ کوئی بھی بازار والا ان کو ابھی کوئی چیز نہ دے۔ نظام الدین اولیاء کے فقیر بازار میں کوئی چیز لینے آئے تو ان پہ پابندی ہے، ان کا لنگر بند۔ جب یہ بات ہوئی تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنے مریدوں کو فرمایا پریشان نہیں ہونا، کل تم اس سائڈ پہ جانا، یہاں ایک نظام آباد شہر ہوگا، وہاں سے جا کے لے آنا۔ مریدوں نے کہا حضور ادھر تو جنگل ہے، کوئی شہر نہیں ہے۔ فرمایا میں نے کہہ دیا نا کل جانا، جا کے لے آنا۔ مرید کل جب اگلے دن گئے تو پورا شہر آباد تھا وہاں۔ ذرا بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ۔ وہاں سے لنگر لائے، خواجہ نظام الدین نے لنگر پکا کے مخلوق خدا کو پھر کھلا دیا۔ بادشاہ کو جب پتہ چلا، اس بادشاہ نے یہ جملہ کہا تھا اپنے وزیروں مشیروں کو کہ یہ خدائی لنگر ہے، اس لنگر کو کوئی روک، یہ خدائی لنگر ہے، اس لنگر کو کوئی روک۔ ہر ماں جو 11ویں کی جاتی ہے، جو لنگر کھلایا جاتا ہے، یہ خدائی لنگر ہے۔ یہ کون سا لنگر ہے؟ خدائی لنگر ہے۔ نعرے غوثیہ، نعرے غوثیہ، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے غوثیہ، دم دمادم دستگیر غوث اعظم دستگیر، دم دمادم دستگیر، دم دمادم دستگیر، تیرا پیر میرا پیر غوث اعظم۔